روزے کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ روزہ کہاں کس کو جاتا ہے؟ تو روزہ عرف شرع میں مسلمان کا بانیت عبادت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ اب انہوں نے ایک قید لگائی، بانیت عبادت، یعنی بندہ عبادت کی نیت سے جب غروب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکا رہتا ہے، کھانے سے پینے سے جمع کرنے سے، نیت فرماتے ہیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، زبان سے بندہ کہہ لے یہ مستحب ہے، مگر دل کے ارادے کا بھی نام نیت ہے، زبان سے کہہ لے بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر سوسائٹی میں 3 طرح کے آدمی پائے جاتے ہیں۔ آپ طالب علمی کے زمانے سے دیکھ لیں، جب بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اس میں بھی 3 طرح کے بچے ہوا کرتے ہیں۔ ایک بہت ذہین ہوا کرتے ہیں کہ ذرا ساری بات استاد نے کہی فوراً سمجھ میں آ گئی۔ ایک وہ بچے ہوا کرتے ہیں جس کو درمیانی عقل کے بچے کہا جاتا ہے، جو 1-2 مرتبہ سمجھانے میں ان کے سمجھ میں آ جایا کرتی ہے۔ ایک وہ بچے ہوا کرتے ہیں بار بار سمجھاؤ جب بھی ان کے سمجھ میں نہیں آیا کرتی۔ اسی طرح روزے کے مراتب ہیں، اسی طرح روزے کے مرتبے ہیں، یعنی ایک سب سے بلند ہے، ایک درمیانی ہے، ایک سب سے ادنا قسم کا روزہ ہے۔ فرمایا روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا روزہ ہے، جیسے ہما شما کا روزہ، یعنی ہمارا تمہارا روزہ، کہ وہ روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ، جو ہمارا تمہارا روزہ ہے۔ مگر کچھ اللہ کے نیک بندے وہ ہوا کرتے ہیں وہ جو کھانے سے بھی رکتے ہیں، جو پینے سے بھی رکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھ، زبان، کان، پاؤں، ہاتھ، ان تمام سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں ان سے بھی باز آیا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں، نہ غیبت سنتے ہیں، نہ ان کی آنکھ میچوں کو دیکھ کر کے دن گزارا کرتی ہے، نہ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ہے دوسرے درجے کے قسم کے لوگوں کے روزے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہوئے کرتے ہیں۔ ایک ہمارا تمہارا روزہ جو صرف کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے۔ ایک وہ لوگ جو ان کے علاوہ جھوٹ، غیبت، ان تمام چیزوں سے رکتے ہیں۔ ایک اللہ کے بہت خاص بندے ہوا کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بہت زیادہ خاص بندے ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم سب کو روزے رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب آیا کہ روزے جو ہم رکھا کرتے ہیں، کچھ چیزیں روزوں کو توڑنے والی ہوا کرتی ہیں۔ فرمایا کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، جبکہ اس کا کرنا یاد ہو۔ اگر انسان بھولے سے کھا لے، بھولے سے پی لے کوئی چیز، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مگر بھولے سے اگر یاد آ جائے یا یاد آنے کے بعد کھاتا پیتا رہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اب ایک وہ مسئلہ جس سے عوام ناواقف ہے،
جس سے عوام ناواقف ہے وہ اس کو نہیں جانتی ہے۔ فرمایا جیسے کہ کسی نے سحری کی اور سحری کرنے کے بعد اس کے دانتوں میں کچھ رہ گیا، مثال کے طور پر اس نے گوشت سے سحری میں کھانا کھایا اور سحری کھانے کے بعد جب 10-11 بجے یا دن میں کبھی بھی اسے لگا اس کے دانت میں کچھ ہے، اب آیا اس کے جو دانتوں میں بیچ میں رہ گیا ہے وہ کتنی مقدار کا ہے؟ تو کہتے ہیں اگر چنے کی برابر ہے یا چنے سے زیادہ ہے، تو فرمایا اگر وہ اس کو نگل لیتا ہے، فرمایا روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اور اگر چنے سے کم ہے اندر ہی اندر نگل لیتا ہے تو روزہ نہیں جاتا ہے، مگر نکالتا ہے، ارے دیکھتا یہ ہے، اور پھر اس کو نگل لیتا ہے یا کھا لیتا ہے، فرمایا اس سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر دانتوں میں ہل گئی ہوئی چیز چنے یا چنے سے زیادہ ہے، وہ منافی روزہ ہے، روزے کو توڑنے والی چیز ہے، یعنی روزے کو فاسد کرنے والی چیز ہے۔ اور اگر چنے سے کم ہے تو وہ اگر اندر ہی اندر نکل لیا کرتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر باہر نکال کر کے دیکھتا ہے پھر اس سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، یعنی باہر نکال کر کے دیکھا پھر نکل لیا اس سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اب آیا کہ روزے میں اگر بندے کو کہ ہو جائے یعنی الٹی، اس سے کیا ٹوٹ جاتا ہے؟ فرمایا روزہ یعنی کہ ہونے سے، یعنی الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ کہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ کر کے اس کے منہ میں چلے گئے، 1 یا 2 قطرے ہیں تو معاف ہیں، اور اگر آنسو کے قطرے اتنی کثرت میں چلے گئے، اتنی مقدار میں منہ میں چلے گئے کہ اس کا مزہ اسے معلوم ہو گیا تو اس سے روزہ جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح عورت بیٹھی ہوئی تھی، مرد بیٹھا ہوا تھا، مرد نے عورت کو چھوا یا گلے لگایا یا بوسہ لیا اور اس کو انزال ہو گیا، یعنی منی نکل گئی، تو اس صورت میں وہ آدمی کا روزہ بھی جاتا رہتا ہے۔ یعنی عورت بیٹھی ہوئی تھی، مرد نے چھوا یا گلے لگایا یا بوسہ لیا اور لینے کے بعد اس کا انزال ہو جایا کرتا ہے تو روزہ چلا جایا کرتا ہے۔ اور اگر عورت نے چھوا مرد کو، بیچارہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، عورت آئی چھو لیا اور پھر اس کا انزال ہو گیا تو اس صورت میں روزہ نہیں جاتا ہے۔ اگر عمل آدمی کی طرف سے ہو تو روزہ جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح آدمی نے عورت کو چھوا اور جب چھوا تو وہ اتنا موٹا کپڑا پہنے ہوئی تھی کہ اس کے جسم کی گرمی معلوم نہیں ہوتی ہے، جو آج کے ماحول میں عورتیں نہیں پہنتی ہیں، یا آج کے دور میں وہ کپڑا بہت ہی مشکل سے ملتا ہے۔ مسئلے کے طور پر آپ سمجھیں کہ اگر عورت اتنا موٹا کپڑا پہنے ہوئی تھی کہ اور آدمی نے ہاتھ رکھا اور اس کے جسم کی گرمی معلوم نہ ہوئی، پھر آدمی کو انزال ہو گیا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں بھی آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جس سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ یا ایک اور مسئلہ ہے جس سے روزہ، بہت مسائل تو بہت ہیں مگر وقت کی قلت ہے، تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایسی چیز ہے جو زبان پر رکھو تو گھل جایا کرتی ہے، جیسے چینی ہے، گڑ ہے، کسی نے زبان پر رکھا اور رکھنے کے بعد تھوک اس کے منہ میں آ گیا، اس کو نگل لیا، اس سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ دھاگے وغیرہ ہوا کرتے ہیں کلر کے، نیلے کلر کے، ہرے کلر کے، انسان نے زبان پہ رکھا اور اس کی سرخی زبان پہ رہی، یعنی تھوک نیلا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یعنی اس کا کلر ظاہر ہو گیا، اگر اس کو نگل لیا تو اس سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر مسلم میں کہیں کوتاہی آپ دیکھیں تو اس کو صحیح ہم کو اطلاع دیں اور صحیح اس کو براہ کرم ہم کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق